بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، میں دوبارہ اس لیے ویڈیو بنا رہا تھا کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے درخواست کی کہ کچھ احمق اور نامعقول لوگوں کو جواب دینا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے بنگلور کے اندر ماحول خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور یہ چیلنجز دیے جا رہے ہیں کہ دولت خان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے اور مولائیوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ ہے تمہارے اگر ہمت ہے تو زمین تنگ کر کے دکھاؤ۔ سب سے پہلے میں ایک واضح کر دوں چند چیزوں کو کہ بہت سارے میرے ساتھی دوست ہیں جو تبلیغی جماعت سے ہیں اور بریلوی بھی بہت سارے میرے دوست ہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ آپسی اختلاف نہیں ہے، آپسی دشمنی نہیں ہے۔ مناظرے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مناظرے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ اہل سنت والجماعت کے اندر اولیاء اکرام نے سکوت اختیار کرنے کے لیے کہا تھا معاویہ کے تعلق سے، مگر یہ سکوت توڑا کس نے؟ یہ جو نازبی فرقہ ہے، اپنے آپ کو جو اعلیٰ حضرت کا پیکر کہتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ جو فرقہ چل رہا ہے بریلویوں کا، ان لوگوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ پاکستان کی جو دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے، جو آتنکوادی تنظیم ہے، دعوت اسلامی جو کیا بولتے ہیں اس کو، سپہ صحابہ والی جو آتنکوادی تحریک ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے، ان لوگوں نے معاویہ کا عرس منایا اور عرس منانے کے بعد میں ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں کو تار تار کرا۔ اس کی وجہ پر ہم اہل بیت کے ماننے والوں پر یہ دین اول کا فرض ہو گیا کہ ہم لوگوں کو اس کا جواب دے، کیونکہ جب انہوں نے سکوت توڑا تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اس کا سکوت توڑ کر عوام کے اندر معاویہ نسل حرام منافق کی جو ہے حقیقت عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ اس وجہ سے ہم نے بریلی کے جتنے بھی نامعقول، بیوقوف اور بد کردار مولوی جو ہیں، جو بنگلور کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں نے جان بوجھ کر معاویہ کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کیے بنگلور کے اندر۔ اب ہم نے کہا بھائی اگر اس طریقے سے آپ تم کرو گے تو بنگلور کا ماحول خراب ہوگا، آپس میں اختلاف ہوگا، ابھی اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا کرا؟ ہر مسجد کے اندر، سنی مسجد جس کو ہم کہتے ہیں، سنی مسجدوں کے اندر بریلویوں نے معاویہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ تو اس کے اوپر ہم نے قانونی کارروائی بھی کری اور اس کے بعد ہم لوگوں کو جب بلال مسجد والوں نے اپنے لوگوں کو بھیج کر مناظرے کا بات کہا تو ہم نے مناظرے کے لیے تیاریاں کری اور مناظرہ شروع کرا۔ اب بیچ میں کچھ چپڑ گنجو آ رہے ہیں، وہ چاہے وہ دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو کہ کوئی بھی ہو، سب کا باپ ایک ہے، معاویہ۔ اب معاویہ کی دفاع کرنے کے لیے اپنے سارے بچے، حرام خور بچے سامنے آ رہے ہیں۔ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ مار دیں گے، باقی کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ اور الحمدللہ پنجتن پاک کا کرم ہے، ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں۔ مار ہی سکتے ہو نا، مار دو۔ کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے، مولا علی کے ماننے والے ہیں، پنجتن کے نام پر جینے والے ہیں، کسی کے باپ کو ڈر کے ہم زندگی نہیں کرتے۔ اگر قسم خدا کی تم اگر اتحاد چاہتے ہو مسلمانوں کے اندر، سب سے پہلے اپنی ملی تنظیموں کے اندر، جیسے کہ ملی کونسل ہے، صدائے اتحاد ہے، نام نہاد جو ایک ڈاکو ہے، صدائے اتحاد کے نام سے وہ ڈاکو چلا رہا ہے، پہلے وہ اسمگلنگ کرتا تھا، آج جو ہے سفید پٹکا باندھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہاں، اور دوسری جو ہے کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ، امام کونسل، یہ ساری ملی تنظیمیں جو ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ملی تنظیموں نے مل کر تمام مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کی، ہم خود اس کے ساتھ دیتے ہیں، مگر ایک چیز آپ غور کیجئے گا، ملی تنظیموں کا کام کہاں تک ہے؟ صرف علماء کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور صوفیوں کو یہ کیوں درکنار کرتے ہیں؟ کیونکہ صوفیوں سے ان کی نفرت ہے۔ شیعہ علماء کو رکھیں گے، تبلیغیوں کو رکھیں گے، بریلویوں کو رکھیں گے، اہل حدیث کو رکھیں گے، مگر صوفیہ کے ماننے والے علماء کرام کو آپ ایک بھی کسی بھی تحریک کے اندر نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بغض ہے۔ تو یہی ہو گیا نا کہ یہ 72 جو ہیں ایک فرقے کے خلاف ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشاندہی کری تھی کہ ہم حق پر ہوں گے، کیونکہ ہم اہل بیت کو اور قرآن کو لے کر چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مناظرے کی ضرورت کب آئی؟ جب ان لوگوں نے سکوت کو توڑ کر معاویہ کے عرس منانے گئے اور معاویہ کی تعریفیں بیان کری، تو اس وقت ہم لوگوں کو باہر آنا پڑا اور معاویہ کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مناظرے کو سامنے رکھنا پڑا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور چند بیوقوف غدار، ملک کے غدار، دیش کے غدار اور مسلمان قوم کے غدار، اسلام کے غدار، ان کو کیا کہیں ہم سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہمارے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے گستاخ ہیں،
ارے بیوقوف نامعقول، تم لوگوں کو کھانا کھاتے ہو، کیا کھاتے سمجھ میں نہیں آتا. صحابہ کون سے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر صحابی نبی ان کی جوتیاں ہمارے سروں کے اوپر ہیں. الحمدللہ خلفائے راشدین کے ہم ماننے والے ہیں. اور صرف یہ جو معاویہ ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے، اس کی دشمنی مکمل طریقے سے عام ہے. اور یہ نازبی حرام خور جو ہیں معاویہ کو بچانے کے لیے اس کو صحابی کر کے بہت ہی ایسا پیش کرتے ہیں جیسے وہ سب سے بڑا صحابی ہے اور صحابہ کی پوری جماعت میں یہ سب سے بڑا امام ہے. ارے بیوقوفو، اتنا تو سمجھ لو وہ طلقہ ہے، صحابیت سے اس کی انکار نہیں ہے، وہ صحابی ہے، مگر صحابہ کے اندر منافقین نہیں تھے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقین کو نازل نہیں کیا؟ کس کے لیے کیا تھا؟ وہ سورہ منافقین ان صحابہ کے لیے کیا تھا جو نام کے مسلمان تھے اور مسلمانوں کے دشمن تھے. اس میں ابو سفیان بھی آ گیا، معاویہ بھی آ گیا اور یزید بھی آ گیا اور اس کی اماں ہندہ بھی آ گئی. اب یہ لوگ ان لوگوں کو بچانے کے لیے اور اپنا ان کا جو آقا مرا ہے احمد رضا خان نے ان کی تعریف میں بہت ساری کتابیں لکھ دی ہیں. اب یہ ثابت ہو گیا کہ معاویہ منافق ہے تو احمد رضا خان جھوٹا ہو جائے گا. اس چکر میں اپنے مولوی کو بچانے کے لیے پوری امت کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے یہ لوگ. کیا بدتمیزی ہے. اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کو اور دوسری اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو میں بتا دوں، ہم نے مناظرہ رکھا تھا تاکہ لوگوں کے بیچ میں یہ اختلاف نہ ہو. مسجد کے ممبروں سے یہ کتے بھونک کر چلے جاتے ہیں، معاویہ کی شان بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم اہل بیت کے ماننے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اس چکر میں کیا ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اس لڑائی کو دور کرنے کے لیے ہم نے مناظرے کو طے کرا تاکہ عوام کے اندر انتشار نہ پھیلائے اور اتحاد باقی رہے. اس وجہ سے ہم نے علماء کو بیچ میں رکھا تاکہ اتحاد قائم رہے اور جو حق ہے وہ سامنے آ جائے. اب یہ لوگ جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ارے بیوقوف، ایک نیوز کا اینکر، 2 کوڑی کا اینکر بیوقوف وہ بولتا ہے کہ ہم نے مناظرہ کر کے بہت بڑا انتشار پھیلا دیا. اور وہ بیوقوف جو وائٹ کلر کا دوپٹہ پہن کے جو اسمگلر بیٹھ کے کیا بولتا ہے چند اپنے بکے ہوئے ساتھیوں کو لے کے کہ یہ مناظرہ کرنا غلط تھا، یہ تھا وہ تھا. ابے بیوقوف، تو اپنے نام کا جو اتحاد کے نام کی جو چاکلیٹ کھلا رہا ہے عوام کو، تیری ساری چاکلیٹ ہم کو معلوم ہے کہاں سے آتی ہے، کہاں سے مینوفیکچر ہوتی ہے، کانگریس سے کتنے پیسے لیتا ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹی سے کتنے پیسے لے کر مسلمانوں کی دلالی کرتا ہے، تو سب کچھ معلوم ہے. اس کے باوجود بھی ہم لوگ خاموش ہیں. مگر الحمدللہ یہ بات بتا کے میں تجھے واضح کر دوں کہ تیری اوقات نہیں ہے مسلمانوں کو اتحاد پہ لے آئے. اگر تیرے اندر اتحاد کی واقعی میں درد ہوتا امت کو اتحاد پہ لانے کا، تو سب سے پہلے تو جو تبلیغی جماعت اہل حدیث بریلوی اور شیعہ علماء کو رکھا ہے اس کے اندر تو صوفیوں کو بھی رکھتا، صوفیوں کو بھی اس میں ایک حصہ دیتا. کیوں صوفیوں کو تم کیوں دور کرتے ہو؟ پورا جمع غفیر جو مسلمانوں کا امت کا جو یہ ہے پورا مجمع جو ہے وہ صوفیوں کے پیچھے ہے. تو یہ ملی تنظیموں کو، صوفیوں کو کیوں ہٹاتے ہیں لوگ؟ ارے صوفیوں کے پیچھے لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے. عوام کو بیوقوف بنانا بند کر دو. اتحاد کے نام پہ چاکلیٹ دے کر عوام کو لڑانا، یہی لوگ بند کمرے کے اندر اتحاد کی بات کرتے ہیں. اتحاد کی بات کرنے کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے ممبروں پہ جاتے ہیں، پھر فلاں بندہ مشرک، فلاں کافر، فلاں اہل حدیث، فلاں وہابی، فلاں درگاہ پارٹی، کوئی خبر پجاری، ایسی باتیں کرتے تم لوگ بیوقوف. ہاں دوسری بات یہ ہے جو بریلیوں کی سپورٹ میں آئے نا، یہ مامو پارٹی پوری تبلیغی جماعت اسلامی اور اہل حدیث، بیوقوفوں پہلے جا کر دیکھو احمد رضا خان نے کون سے فتوے دیے ہیں. تمہارے ہاتھ کے ذبح ہوئے گوشت کو یہ لوگ حرام کہتے ہیں. تمہارے گھر کا اگر قربانی کا گوشت آ جائے یہ لوگ گوشت کھاتے نہیں ہیں، پھینک دیتے ہیں. اور رہی بات تمہارے ساتھ سلام کرنا، تمہارے ساتھ کھانا کھانا، ان لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے. اتنے کمزور نکاح ہیں ان کے بریلیوں کے. اب ہمارا جو مقصد ہے امت کے اندر اتحاد لے کے آنے کے لیے، سب سے پہلے جو مسلک، جو فرقہ مسلمانوں کو توڑ رہا ہے، جیسے کسی کو سلام کرنے سے روک رہا ہے، کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے روک رہا ہے، کسی کے ذبیحے کو حرام کر کے قرار دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہود و نصارہ کے ذبح کیے ہوئے چیزوں کو حلال قرار دیا ہے. تو اس نے اگر ایک مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے اپنا دین؟ کون سی آتنکوادی سنگھٹنوں سے لے کے آئے یہ لوگ اپنے دین کو؟
سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. میں جو دوسرے جتنے بھی ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہوں یا اہل حدیث کے یا پھر جماعت اسلامی کے شیعہ لوگوں کے بھی جتنے بھی بھائی ہوں, تمام کو میں گزارش کرتا ہوں بیوقوف بننا بند کیجئے گا. یہ ایک مولوی کو بچانے کے لیے پوری امت کو جہنم کی طرف ڈال رہے ہیں, اور آپ لوگ یہ معاویہ کو بچانے کے چکر میں پوری امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتحاد کرنا تو کھل کے کریے, بند کمرے میں اتحاد نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی میں اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو آئیے تبلیغی جماعت والے اور اہل حدیث والے اور شیعہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے جلوس میں شریک ہوئیے. اگر تبلیغی جماعت والے, اہل حدیث والے اور سنی اگر شیعہ کے محرم میں آ کے جلوس میں شریک ہو جائیے, دیکھتے ہیں کتنا اتحاد ہے. صرف اتحاد کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے تم لوگ. اور رہی بات جو اتحادی تنظیمیں ہیں, ملی تنظیمیں, ان لوگوں کو میں ایک کیا ہی کہوں سمجھ میں نہیں آتا. گورنمنٹ کے اوپر بک جاتے ہیں, کون سی حکومت کو کتنے ووٹ دینا ہے, کون سی پارٹی کو جتانا ہے, بس اتنا ہی کام ان کا رہ گیا ہے. باقی ان کو کسی سے کچھ لینا دینا ہے نہیں ہے. اور دوسری ایک اور بات کہہ دوں کہ ملی تنظیموں کا سب سے بڑا کام جو ہے, ملت کے اندر جو انتشار پھیل رہا ہے وہ کس جماعت سے پھیل رہا ہے, کیسے پھیل رہا ہے, کون کون لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں, اس سے سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے. آ کر اینکر کے ذریعے سے پھر کسی بھی نیوز چینل کے ذریعے سے عوام کو بس گمراہ کر دو اور نکل جاؤ. اسی کے پیسے مل رہے ہیں تم کو بھی, شاید سپہ صحابہ کے جو پیسے بریلیوں کو ملتے ہیں وہ شاید تم کو بھی ملنے لگ گئے ادھر. اگر وقت ملا تو انشاءاللہ سب کی پول کھولیں گے, انشاءاللہ سب کی پول کھولیں گے, اور سب کے تعلق کہاں کہاں سے ہیں, طالبان کے ساتھ کس کے تعلق ہیں, سپہ صحابہ کے ساتھ کس کے تعلق ہیں, ساری چیزوں کو ہم کو کھولنا پڑے گا. اس لیے بہتر ہے اپنی جگہ پہ خاموشی اختیار کرو اور ہم لوگوں کو کھجانے کی کوشش مت کرو. الحمدللہ سرزمین بنگلور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شیر میسور کی سرزمین ہے, اور ہم لوگوں کو یہ درس دیں گے بہاری یو پی سے آئے ہوئے ٹٹ پنجے مولوی پیٹ پالنے کے لیے ادھر آئے ہیں, ہاں, اور ہم لوگوں کو بولتے بنگلور کا ماحول خراب کر رہا ہے. اور وہ چپڑ گنجو کون ہے, وہ زبی, مفتی زبی, ہم کو بولتا ہے کسی کی ماں نے اگر دودھ پلایا ہو تو روک کے دکھائے معاویہ کا, ہر گلی میں ہر جگہ بیان کریں گے. تیری اس میں اگر دم ہے تو کر کے دکھا, حرام خور, کر کے دکھا. تو بعد میں دکھاتے ہیں تجھے قانونی کارروائی کر کے, تو سپہ صحابہ کی طرف سے کتنے تیرے کو تو روٹیاں مل رہی ہیں, کہاں سے تیرے کو ٹکڑے پڑ رہے ہیں. قسم خدا کی جسم کے اندر ایک خون کا خطرہ بھی باقی رہے گا نا تو ہم اہل بیت کی دفاع کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور اہل بیت کے دشمنوں کی جب تم دفاع کرو گے, تمہاری کمر توڑنے کے لیے ہم باقی ہیں انشاءاللہ. زیادہ میں اور ان کے اوپر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. اور اختر حسین علیمی, ارے ٹٹ پنجی, 2 کوڑی کے مفتی, اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے, تیرے کو قرآن کی آیت پڑھنے نہیں آتا, قرآن کی آیت کو کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے آیت کا ترجمہ بدل رہا ہے تو, اور بولتا ہے کہ ڈپلومہ ہولڈر کے ساتھ ہم لوگ یہ نہیں کریں. بیوقوف آدمی, تیری اوقات ایک ڈپلومہ ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کرنے کی تیری اوقات نہیں ہے, تو عالم کو طلب کر رہا ہے. بے فکر رہے, انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کے صوفی سنی مولائی مفتیان اکرام تیار ہیں. مناظرہ انشاءاللہ ضرور ہوگا, بند کمرے میں ہوگا اور عوام کے سامنے ظاہر بھی ہوگا, اور اس سے ہم لوگ اتحاد انشاءاللہ ضرور قائم کریں گے. اور یہ مناظرہ جو ہے بیوقوف جو سمجھ رہے ہیں نا لڑنے کے لیے, ہرگز بھی لڑنے کے لیے مناظرہ نہیں ہے. ہم نے یہی نیت سے مناظرہ رکھا ہے کہ اگر بریلویوں نے ثابت کر دیا کہ معاویہ جو ہے اہل بیت کا محب ہے اور سچا پکا مسلمان اور مومن تھا, تو ہم لوگ معاویہ کی فضائل میں ایک پروگرام رکھیں گے. اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ معاویہ منافق اور اہل بیت کا دشمن ہے, تو باقاعدہ ہم معاویہ کے نام کا پتلا جلائیں گے اور اس کے رد میں ایک پروگرام کریں گے, اور تم کو بھی ساتھ میں آ کے بیٹھنا پڑے گا. عوام کو دھوکہ دینا بند کر دو. اور یہ اختر علیمی, یہ جاہل مفتی, 2-4 قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے اس کو اوقات نہیں ہے, اور جا رہا ہے اپنے گھر پہ. ایک زندہ لاش کو دیکھا میں نے, پھولوں سے سجی ہوئی لاش جا رہی ہے ڈھنکا چکا کرتے ہوئے. تھو ہے تیری ذات کے اوپر لعنت ہے اختر, کہاں سے تو اتنی اپنے آپ کو ایک عالم بولتا ہے, جھوٹا. ہاں, تو مناظرہ جیت کے گیا, چپڑ گنجو مناظرہ طے ہی نہیں کیا تو نے, مناظرے کی شرائط طے نہیں کری تو نے, مناظرے کی شرائط طے کرنے کی تیری اوقات نہیں ہے, اور تو جا کے وہاں پہ ڈانس کر رہا پھول ڈال کے. تیری صورت پہ لعنت ہو اور تیرے چاہنے والوں پر لعنت ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی مولوی بنگلور کے اندر یا کرناٹک کے اندر, ہاسن کے اندر ہو یا پھر کہیں شیموگا کے اندر ہو, ہمارے جو پنجتنی بھائی ہیں الحمدللہ ہم نے ان کو دبا کے رکھا ہے, اور ان کو پنجتنی پاک کا واسطہ دے کر رکھا ہے کہ خاموشی اختیار کریں.
زیادہ کچڑ بچڑ کرو گے تو تمہاری اوقات جیل میں ہوگی، سمجھ لینا۔ ہاسن سے بیٹھ کے کوئی ٹٹ پنجی 2 کوڑی کے وہ لوگ بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں ہمارے بچوں کے بارے میں، ہمارے لڑکوں کے بارے میں، ہمارے پنجتنی شیروں کے بارے میں۔ تمہاری اوقات ہے پنجتنی بچوں کے سامنے آ کے کھڑنے کی؟ بیوقوف لوگوں، تم لوگ جو جس کی تائید کر رہے ہو وہ آتنکواد ہے، آتنکوادیوں کا باپ ہے، فادر آف ٹیررزم۔ معاویہ کی جو تم سپورٹ کر رہے ہو فادر آف ٹیررزم ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ہوش کو حواس کو سنبھال کے اتحاد اور دین کے لیے کام کرو۔ یہ سب بیکار کی لفڑے بازی کر کے گمراہ فرقے کے پیچھے جا کے پوری عوام کو ڈھکیلو مت۔ اور یہ بہاری مولوی جو ہیں، چاہے وہ ذوالفقار ہو یا پھر اسلم مصباحی ہو یا پھر زبی مفتی زبی ہو، یہ سارے ٹٹ پنجی جو ہیں، ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بنگلور میں آ کے بنگلور کا ماحول خراب کر کے ہم لوگوں کو بولتے بنگلور کا ماحول خراب کرو، تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا، دیکھنا انشاءاللہ۔ بنگلور کے اندر کہیں پہ معاویہ کی تعریف کر کے دکھاؤ، تم قانونی کارروائی کر کے تم کو جیل میں بھجوایا تو یاد رکھ لینا۔ اور جتنے ہمارے پیرانے عظام ہیں ان لوگوں کو بھی میں بولتا ہوں، اپنی خانقاہوں کے اندر اپنی جو خبر بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، شرم کرنی چاہیے۔ جتنے میں الحمدللہ سلام کرتا ہوں ہمارے اجمیر شریف کے سجاد گان صاحب کو، اور مارا ہیرا کے کچوچا شریف کے بہت سارے بارگاہوں سے تائید میں آئے، بہت سارے سادات اکرام آئے، اور ہم لوگوں کا بہت بڑا ان کا ہم پر احسان ہے، اور ہمارے طرف سے آپ لوگوں کے دربار میں قدم بوسی ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دے کر اس مناظرے کی تائید کری، اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ دینے کا بھی وعدہ کرا ہے۔ اور جتنے بنگلور شہر کے اندر اور کرناٹک کے اندر پیر صاحب اپنے آپ کو جو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خبر پرست پیر صاحب، جن کو ہم ایک بار بول دیتے ہیں ہم لوگ خبر پرستی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی پیر صاحب خبر پرستی کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کوئی پیر صاحب معاویہ کی آڑ میں خلفائے راشدین کے خلاف بھی کوئی بکے گا تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر جان دینے والے ہیں ہم لوگ۔ اور رہی بات ان پیر صاحبوں کی، تو میں ان لوگوں کو بہت ہی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں اہل بیت سے مودت و محبت رکھتے ہیں تو آپ بے شک دولت خان کے ساتھ مت آئیے۔ آج دولت خان ہے، کل فنا ہو کے مر جائے گا، مگر اہل بیت کے مشن میں آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ مت دیکھیے کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھیے کس کے لیے کر رہا ہے۔ اہل بیت کے مشن کے لیے اگر آپ آج نہیں کھڑو گے نا تو تمہاری زندگیوں پر لعنت ہے۔ قسم خدا کی، مسلمان نوجوان اہل سنت والجماعت کے صوفی سنی مولائی نوجوان اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں الحمدللہ۔ ہم کسی کے باپ کو نہیں ڈرتے الحمدللہ۔ اس ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور رہی بات جو دوسرے جتنے بھی دکان اپنے چلا رہے ہیں نا، پیر صاحب کے نام سے یا مولویوں کے نام سے، اپنے دکان بند کر دو، اتحاد کے لیے کام کرو۔ اور جو ہمارے بھائی ہیں میں ان کو تہہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں، ہاسن کے بھائیوں کو، شیموگا کے بھائیوں کو، داونگرے کے بھائیوں کو اور ہبلی کے بھائیوں کو۔ کرناٹک کی سرزمین سے یہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ کی جان کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ ہر شہر کے اندر ٹیپو سلطان کے شعر ہیں موجود، اور پنجتن کے لیے الحمدللہ بہت مکمل طریقے سے ڈٹ کے کام کر رہے ہیں۔ سلام ہے ان تمام بھائیوں کو کہ وہ منافقین نازبی بریلیوں کو برابر طریقے سے ٹکر دیتے آ رہے ہیں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ بہت ساری خانقاہوں سے فون کالز آئے اور تائید بھی کری ہے اور ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کرا ہے۔ اور ایک نسل حرام ہے جامعہ اشرفی، بولتا ہے مولائیت کا جنازہ اس کے استاد نے نکالا۔ تیرے استاد کا جنازہ ہم نے دیکھا، ڈھنگا چکا ڈھنگا چکا۔ لے کے نکل رہے تھے پھول ڈال کے، نسل حرام اپنے استاد کی جا کے تو میت کے اوپر پھول ڈال جا کے، مناظرے کی شرائط طے کرنے کی اس کی اوقات نہیں ہے،
بیٹھ کے آ کے مناظرہ بھاگ گیا اٹھ کے، اب وہاں پہ جا کے اپنے شہر میں شیر بن کے بول رہا ہے، اور کہیں پہ بیٹھ کے میلاد کی محفل میں بٹھا کے بول رہا ہے میں نے یہ کر دیا۔ اب اے چوتیے، شعلہ فلم کا جو سرما بھوپالی ہے اس طریقے کی تو بیٹھ کے اسٹوری بول رہا ہے لوگوں کو کہ وہاں پہ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس نے ڈپلوما کی سرٹیفکیٹ۔ تیرے اندر اوقات نہیں ہے ایک ڈپلوما ہولڈر کے ساتھ فائٹ کرنے کی، تو عالم کے ساتھ کیا فائٹ کرے گا؟ اب صرف اتنی بات کہہ کے میں لوگوں کو یہ مناظرے کی اپڈیٹ دے دوں، مناظرہ انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ تب تک میں تمام اہل بیت کے محبان اہل بیت کو گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی طریقے کی کارروائیوں میں مت ملوث ہوئیے، کسی بھی طریقے کی جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ سوال کرتے رہیں، الحمدللہ ہم انشاءاللہ جب وقت آئے گا تب جواب دیں گے۔ مناظرہ ہوگا، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ ایک نشست ہے، اور اس نشست کے بعد میں انشاءاللہ مناظرہ طے کیا جائے گا، اور جس کے اندر ہمارے طرف سے چند علماء مفتیان کرام کی 11 مفتیان کرام کی ٹیم انشاءاللہ بنی ہوئی ہے، تو وہ 11 مفتیان کرام الحمدللہ سند یافتہ مفتیان کرام ہوں گے، اور وہ مناظرہ انشاءاللہ پورا سنبھالیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں صوفی اسلامک بورڈ کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے سنی صوفی مولائی کونسل جو بنائی گئی ہے اس کے اندر 150 سادات مشائخین اور مفتیان کرام کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ سب لوگ انشاءاللہ مناظرے میں ساتھ رہیں گے اور حق کا ڈنکا بجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔